ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ وہ جمیل و شیم، وہ شفیع الامم، صاحب جود اور بادشاہ کرم، جن کا اسم گرامی بھی ہے شاہکار، جن کا اسم گرامی بھی ہے شاہکار۔ ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ جن پہ بھیجے خدا خود درود و سلام، جن پہ بھیجے خدا خود درود و سلام۔ ذکر کو جن کے رب نے دیا ہے دوام، جو ہوئے رحمت حق کے آئینہ دار، جو ہوئے رحمت حق کے آئینہ دار۔ ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ اللہ اللہ تشریف لائے نبی، اللہ اللہ تشریف لائے نبی۔ وہ نبی جن پہ ہے ختم پیغمبری، جن پہ ہے ساری دنیا کا دار و مدار، جن پہ ہے ساری دنیا کا دار و مدار۔ بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ ڈالو ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی آپ سب کی، ہم سب کی بہت پیاری ہر دل عزیز محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہوں گی۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، میری جو دائیں جانب جو مہمان شخصیت موجود ہیں، جو آج اسپیسیفکلی بات کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پر اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، ان کا تعارف کرواتی چلوں، جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب کی آپ سب کی بہت پسندیدہ ہر دل عزیز اسکالر اور بہت پیارا نام، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز آپا، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپا، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد پر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت میں جو ہے بہت ہی جہالت تھی، گمراہی کی طرف تھے سب، اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تو ایسے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور پھر سورہ آل عمران میں جن مقاصد بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس پر رہنمائی فرمائیں، کیا کہیں گے؟ شکریہ مائلہ۔
سب سے پہلے تو میں آپ کو دیکھنے والوں کو سب کو میلاد النبی کا یہ مبارک مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا اس کی مبارکباد دینا چاہوں گی. اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. باعث تخلیق کائنات، وجہ تسکین کائنات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کوئی معمولی بات نہیں. اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہی آپ کی خاطر، اور اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کی بعثت کے مقاصد 3 جگہ قرآن مجید میں بیان فرمائے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا کہتے ہوئے، سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین کہتے ہوئے، اور سورہ آل عمران کا آپ نے حوالہ دیا جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے جن کے سبب سے ساری نعمتیں ہیں. تو یہ احسان اسی کو سمجھ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے جو ان حقائق پر بنظر بصیر غور فکر کرے کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو دنیا کس طرح سے بدلتی ہے، ظلمتیں نور میں ڈھل جاتی ہیں اور انسانوں میں کس قدر تبدیلی آتی ہے. بہرحال میں ان مقاصد پر آؤں گی جو اللہ نے بیان فرمائے اس نعمت عظمیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آیات ربانی کی تلاوت. اللہ رب العزت ہم کلام ہو رہا ہے اور کمال درجے کے وہ بشر ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اس کلام کو سنتے ہیں پھر اسے مخلوق خدا تک پہنچا رہے ہیں. یہ کتاب مبین ہے، قرآن مجید ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق سے ادا ہوا. قرآن اس لیے قرآن ہے کہ حضور نے بتایا یہ قرآن ہے، اور جو باقی گفتگو آپ کی وہ احادیث کہلائی. اسی طرح دوسری بات آئی کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ آپ کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں کفر و شرک کی ضلالتوں سے، ان گمراہیوں سے، ان غلاظتوں سے انہیں پاک ستھرا کر دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے ان کی حالتیں غیر تھیں، اس سے پہلے وہ کس طرح ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، اس گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہر چیز بدلتی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ تلاوت قرآن ہوتی ہے اور روشنی چھا جاتی ہے، دلوں میں روشنی چھا جاتی ہے، دلوں کی جو اندر گندگیاں تھیں وہ نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد طبیعت چاہتی ہے کہ ان گندگیوں کو صاف کیا جائے. تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فریضہ آتا ہے کہ آپ وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کر دیتے ہیں. وہ جو اندر چھپی ہوئی بھی تھیں گندگیاں، وہ خباثتیں جو انسانی نفس کا ایک شکار ہوتے ہیں انسان، کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی صفایا کرتے ہیں. دلوں کو اس طرح مزکہ کر دیتے ہیں کہ ان پر معارف و معنی آشکار ہونے لگ جاتے ہیں. پھر یہی نہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرماتے ہیں. حضور معلم کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی وہ تربیت کی کہ وہ جہاں بانی کے اصول سیکھ کر دنیا بھر کے راہبر و رہنما بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی معلم کائنات ہیں. جو ادھر رجوع کرتا ہے اس کے دل اور اس کے قلوب اور اذہان کھل جاتے ہیں، اس پر معارف کھلتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپا بہت پیاری گفتگو آج کی رہی. اگر ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو آج کے عنوان کے حساب سے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا وَيُزَكِّيهِمْ کا جو فیض ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے. یہ کیا ہے؟ پاک کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے محبت کی جاتی ہے، آپ سے عشق کی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ ایک نگاہ کرم کی ڈال دیتے ہیں اور دل پاک صاف ہو جاتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق وہ نسبت محبت کی بنائی جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ بس عقیدہ ہو گیا، بس کلمہ پڑھ لیا، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فدایانہ طور پر ان پر جان و دل قربان کرتے رہنا چاہیے. ہر گھڑی ہر آن یہ احساس رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان، مال، اولاد، جاہ و منصب، عزت و ناموس سے
بڑھ کر پیارے ہیں، اور میں ان پر نثار ہو جاؤں، میں ان پر قربان ہو جاؤں، ان کے چہرے انور کی بات آئے، ان کی زلفوں کی بات آئے، تو ایسے احساس ہو انسان کو کہ میں قربان جاؤں ان زلفوں کے کنڈل پر، میں قربان جاؤں ان نگاہ مبارکہ پر، اس جسمان مبارکہ پر، میں قربان جاؤں ان کے چہرے انور پر کہ جو جھونپڑی میں جاتے ہیں تو روشنی چھا جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی آرزو رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھنا بے شک ایمان بخشتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور یقیناً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے جان و مال سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت ہی گفتگو پیاری رہی آج کی، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا، اور پھر آپ نے مقصد تزکیہ کو بھی بہت ہی کہتے ہیں ویل ڈیفائن کیا، ماشاءاللہ یقیناً ناظرین کو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت پیاری آج کی گفتگو رہی، اور یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مقاصد بعثت پر عمل کریں، اور تاکہ ہماری جو زندگی ہے ہم اس میں ان تمام روشنیوں میں ڈھل سکیں جو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے، میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ کا اور شگفتہ بازی آپ کا، اور انشاءاللہ زندگی رہی کل کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ آخر میں شگفتہ بازی آپ کی آواز میں کلام شامل کریں گے۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ غم کے ماروں غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ نور نگاہ انبیاء، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ اشکوں سے بھر لو جھولیاں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہ میں، صلی علی کی دو صدا، صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے۔ غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ چٹکی ہوئی ہے چاندنی، پھیلی ہوئی ہے روشنی، دریا رواں ہے نور کا، دریا رواں ہے نور کا میرے حضور آ گئے۔ نور سے اپنے
نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔